بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ریڈیو اناؤنسر نے اپنے مہمان سے جو ایک ارب پتی شخص تھا اس سے پوچھا کہ زندگی میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کس چیز میں محسوس ہوتی ہے؟ آپ نے زندگی میں خوشی کس سے پائی؟ وہ ارب پتی شخص بولا کہ میں زندگی میں خوشیوں کے 4 مراحل سے گزرا ہوں اور آخر میں مجھے حقیقی خوشی کا صحیح مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ حقیقی خوشی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تھا مال اور اسباب جمع کرنے کا، لیکن اس مرحلے میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو مجھے مطلوب تھی، جس کی میں تلاش میں تھا۔ پھر دوسرا مرحلہ آیا قیمتی سامان اور اعلیٰ قسم کی اشیاء جمع کرنے کا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی ہے اور قیمتی چیزوں کی چمک بھی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی۔ پھر تیسرا مرحلہ اس کی زندگی میں آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا، جیسے فٹ بال ٹیم خریدنا، کسی ٹورسٹ ریزارٹ کو خریدنا، لیکن پھر بھی مجھے خوشی نہیں ملی۔ میں خوشی کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا۔ چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ معذور بچوں کے لیے ویل چیئر خریدنے میں مصروف ہوں، تم اس سے میری مدد کر سکتے ہو؟ دوست کی دوست کی بات مانی اور فوراً ویل چیئرز خریدی، لیکن دوست کا اصرار تھا کہ میں اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھ سے وہ ویل چیئرز ان بچوں کے حوالے کروں۔ اس کے بیجا اصرار پر میں تیار ہو گیا۔ جب میں نے بچوں کو وہ چیئر دی، بچوں کے چہروں پر جو خوشی تھی، جس طرح وہ مزہ لے رہے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک اسپاٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک بچے نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا رہا۔ میرے پیروں کو مضبوطی سے اس نے پکڑے رکھا۔ میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا کہ کیا آپ کو کچھ اور بھی چاہیے؟ اس بچے نے جو جواب دیا، مجھے اس نے نہ صرف اس جواب سے نہ مجھے خوشی نصیب ہوئی، بلکہ اس نے روشناس کروایا کہ میری زندگی کو پوری طرح اس نے بدل کر رکھ دیا۔ اس بچے نے کہا کہ میں آپ کے چہرے کے نقوش اپنے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، جب میں جنت میں آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکوں، ایک بار اپنے رب کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ یقین کیجئے اپنی زندگی کے اندر آپ بھی کچھ ایسا کام کر جائیے کہ کوئی شخص آپ کے چہرے کے نقش کو اپنی آنکھوں میں بسا لے، کوئی شخص آپ کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لے۔ جب وہ کل بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو تو وہ چیختا چلاتا ہوا اس پروردگار سے یہ کہے کہ اے قادر مطلق، یہ میرا محسن ہے، آج تو اس پر احسان کر۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں آپ کی وجہ سے روشنی پیدا ہو۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ باس ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ کام ہونا ضروری ہے۔ افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ افلاطون نے جذباتی انداز میں کہا، دکھی ہوتے ہوئے کہا کہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور کہا کہ رکو، پہلے میری بات سنو۔ تم یہ بات سنانے سے پہلے 3 قسم کی کسوٹی پر اس کو رکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ کیا یہ بات تمہیں مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ تو افلاطون نے عرض کیا کہ اے میرے استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تم مجھے جو بات بتانے جا رہے ہو یہ بات 100% سچ ہے؟ افلاطون نے سر ہلایا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری کسوٹی یہ ہے، مجھے تم یہ جو بات بتانے لگے ہو، کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا کہ نہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر سر ہلایا اور کہنے لگا کہ نہیں۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پوری نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا اور اپنے استاد کو سنتا رہا۔ سقراط نے ذرا سا رک کر کہا، اور آخری اور تیسری کسوٹی یہ ہے، یہ بتاؤ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو، کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ تو افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ نہیں، یہ بات تو آپ کو دکھ دے سکتی ہے، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا
तो फिर तुम ये बात मुझे क्यों बताना चाहते हो? अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो फिर इसके बताने की ज़रूरत क्या है? तुम मुझे ये क्यों बताना चाहते हो? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हज़ारों साल पहले वज़ा कर दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से कबल हर बात को 3 की कसौटी पर परखते थे, उसको देखते थे। क्या ये बात 100% दुरुस्त है? ये पहली कसौटी है। क्या ये बात अच्छी है? क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद साबित हो सकती है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती है तो वो बात बेधड़क बोल दीजिए, लोगों को बता दीजिए। और अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती तो फिर इसमें कोई एक अंसर कम है तो फिर खामोश हो जाइए, उस बात को बताइए मत। आज हमारे माशरे को भी इस कसौटी की बहुत ज़रूरत है, जहाँ नुक्ताचीनी, चुगलखोरी, तोहमत बयानी और गुमराहकुन बातों का दौर दौरा है और हर फर्द दूसरे के लिए ज़बान के तीर चलाने की ताक में बैठा हुआ है। हर शख्स दूसरे को तजलील करने का सोच रहा है, जिसकी वजह से बहुत अफसोसनाक वाक़यात जन्म ले रहे हैं। रोनाल्डो अबोस नाम के एक शख्स ने खुदकशी करनी चाहिए तो उसने उसके लिए सबसे आसान तरीका इस्तेमाल किया, और वो आसान तरीका इमारत से छलांग लगा देने का था जिसमें वो रहता था। उसने इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी और अपनों के लिए एक ख़त छोड़ा जिसमें उसने खुदकुशी की वजह यह बताई कि वो ज़िंदगी से मायूस होकर रह गया है। उसे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, उसे ज़िंदगी से किसी भी तरह की मोहब्बत नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में हम मोस्टली सिर्फ बाज़ औक़ात इस वजह से हार जाते हैं, इस वजह से हम उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ हमें नहीं मिल रही होती। हमारी ज़िंदगी में और बहुत सी खूबसूरत चीज़ें होती हैं जो हमारी राह तक रही होती हैं। लेकिन 23 मार्च 1994 को जब उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो मौत की वजह यह पता चली कि रोनाल्ड की मौत छत पर गिरने से नहीं बल्कि सर पर गोली लगने से हुई है। जब तहकीक हुई तो पता चला कि रोनाल्ड को गोली उस इमारत से लगी है जिसमें वो रहता था, और वो गोली 9वीं मंजिल से चलाई गई थी, और उस 9वीं मंजिल में 2 बूढ़े मियाँ बीवी कई सालों से रह रहे थे। हमसायों से मालूम हुआ कि दोनों मियाँ बीवी आपस में हर वक्त लड़ते और झगड़ते रहते हैं। और अजीब बात यह थी कि जब रोनाल्ड ने छत से अपने आप को फेंका, ऐन उसी वक्त शौहर बीवी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। शदीद गुस्से व हजान की हालत में शौहर ने गैर इरादी तौर पर अपनी बीवी पर गोली चलाई, लेकिन बीवी चूँकि निशाने से दूर थी इसलिए गोली उस वक्त खिड़की से निकली और ऐन उस वक्त रोनाल्डो ने खुदकुशी के लिए छलांग लगाई थी, जिससे वो गोली उसके सर पर आने लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? अदालत में बूढ़े शौहर पर गैर इरादी तौर पर कत्ल का मुकदमा चला जब वो इस बात पर इसरार करता रहा कि वो मियाँ बीवी हर वक्त लड़ते रहते हैं और वो हर वक्त उसे जान से मारने की धमकियाँ भी देता है, लेकिन पिस्तौल हर वक्त फारिग ही रहता है, उसमें गोलियाँ भी नहीं होती। मज़ीद तहकीकात करने पर एक अजीब बात यह मालूम हुई कि बूढ़े जोड़े के रिश्तेदारों में से किसी ने 1 हफ्ता कबल उन मियाँ बीवी के बेटे को पिस्तौल में गोलियां डालते देखा था। वजह उसकी ये थी कि माँ ने बेटे को माली इमदाद देने से मना कर दिया था, तो बेटे ने बूढ़े माँ बाप से जान छुड़ाने की सोची। उसने कहा वो जानता था कि उसके वालिदैन हर वक्त लड़ते रहते हैं और लड़ते हुए वो खाली पिस्तौल माँ पर तान लेता है, इसलिए उसने पिस्तौल में गोली लोड की ताकि वो एक तीर से 2 शिकार करने में कामयाब हो जाए। लेकिन गोली उसकी माँ को न लगी और वो रोनाल्डो के सर पर उस वक्त लगी जब वो खुदकुशी कर रहा था, और इस तरह कत्ल की तोहमत का मंसूबा मुकदमा बाप से हटकर बेटे पर जा लगा। और इस सारे वाक़े में सबसे अजीब बात यह थी कि रोनाल्ड बजाते खुद उन दोनों बूढ़े बाप का बेटा था और उसने ही इस पिस्तौल में गोली डाली थी ताकि वो अपने माँ बाप से खलासी पा सके। लेकिन माली हालात ख़राब होने और बाप का उसकी माँ को मारने में ताख़ीर करने की वजह से उसने खुदकुशी का फ़ैसला किया और ऊपरी मंजर से छलांग लगाते हुए वही गोली उसको लगी जो उसने खुद पिस्तौल में डाली थी। इस तरह वो बजाते खुद कातिल भी हुआ और मकतूल भी। रोनाल्ड ओबोस नाम के एक शख्स ने खुदकुशी करनी चाहिए। यकीन कीजिए इस कायनात के अंदर
ایک وہ چیز ہوتی ہے، ایک چال ہم چل رہے ہوتے ہیں اور ایک چال اس قادر مطلق کی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، زندگی میں کسی کو بھی کوئی تکلیف پہنچانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ تقدیر کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے اور ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اپنے آپ کو پازیٹیو رستوں پہ چلائیے اگر ہو سکے۔ اشفاق احمد بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں ایک مرتبہ میں بچپن میں اپنے گھر میں ایک چارپائی پر بیٹھا پڑھ رہا تھا، اماں نے ایک مرغا پال رکھا تھا، تو اماں اندر سے گندم کے دانے لائی اور انہوں نے چلو بھر کے اس مرغے کے سامنے رکھ دیے۔ گھر میں باقی بھی بہت سی مرغیاں تھیں لیکن اماں اس مرغے سے خاص لگاؤ رکھتی تھی۔ جب کبھی وہ صبح دانہ دودھ کا نکالتی، باقی مرغیوں کو دانہ ڈال دیا جاتا اور اس مرغے کے سامنے اماں جو ہے اپنے ہاتھ کرتی اور وہ اس کی ہتھیلی پر کھانا شروع کر دیتا۔ ایک دن جب اماں اس کو کھانا کھلا رہی تھی، اماں جب اس کو دانہ چگا رہی تھی تو اچانک اس نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ ماری۔ اماں تڑپ سی گئی اور وہ دانے تمام کے تمام اس صحن میں بکھر گئے۔ گھر کی باقی مرغیاں جو سارا دن ایک ایک دانہ چنتی تھی وہ وہاں پر آئی، انہوں نے جی بھر کے دانے کھائے اور شام ہونے کو تھی جب دیکھا گیا کہ وہ مرغا ابھی بھی مختلف گندگی کے ڈھیروں سے دانہ چننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں میرے دادا نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اس نے ایسا کیوں کر کیا؟ یہ مرغا جو ہر روز پہلے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھ کر اماں کے ہاتھ پر کھاتا تھا، آج اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس نے اماں کے ہاتھ پر ٹھونگ ماری ہے۔ تب دادا نے ایک تاریخ ساز بات کی۔ دادا نے کہا بیٹا یہی صورتحال ہے، اگر اللہ کے بندوں کو غرور کی، تکبر کی، دولت کی، شہرت کی ڈھونگے مارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رزق بکھیر دے گا، اللہ تمہارے رزق کو بکھیر دے گا، پھر تمہارے حصے سے لوگوں کو دیا جائے گا، تمہارے حصے کی بجائے لوگ کھائیں گے وہاں سے۔ تو زندگی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو ٹھونگے مت مارو۔ اگر اللہ نے آپ کو کچھ بھی عطا کیا ہے تو اس پر نازاں ہوں، لیکن اس سے کسی انسان کو تکلیف مت پہنچائیں، کوئی انسان آپ کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو تکبر کی، غرور کی ٹھونگے مت مارو، لیکن نہیں تو وہ پروردگار تقدیر بدلنے میں ایک پل لگاتا ہے۔ اپنے میزبان عاقف ایاز کو دیجیے اجازت، کسی نئے پروگرام کے ساتھ کسی نئے موضوع پر دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نظائر نیوز، کیونکہ ہم سنتے ہیں آپ کے دل کی آواز۔